پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے بات کر لیں تو بڑی گرما گرمی چل رہی ہے اور بات جو ہے وہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان آ کے جو ہے وہ رکی ہوئی ہے کہ مسلم لیگ نون کے شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز کی جو رہائی کی مدت ہے اس میں توسیع کی درخواست دے دی گئی ہے اور اس پہ حکومت کی جو وزیر اطلاعات ہیں پنجاب ڈاکٹر فردوس عاشق امان، انہوں نے تو ریجیکٹ کر دیا. وہ کہتے ہیں جی وزیر اعلیٰ آپ تو نہیں ایسا کچھ کرنے والے، یہ تو پہلی ہمدردی پہ کر دیا تھا. تو اب یہ کیا کس طرف جو ہے وہ معاملات اور سلسلے جا رہے ہیں؟ پہلے ہی مہنگائی سے عوام پریشان ہے، ادھر ڈیلی ان کے مسائل جو ہے وہ حل نہیں ہوتے ہیں. کیا کرنا ہے اب اس کے حوالے سے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ جو سیاسی گرمی ہے یہ تو ابھی بڑھے گی، یہ جس طرف جا رہی ہے یہ ابھی ہمیں نظر آ رہی ہے. حکومت کی، اپوزیشن کی جو ان کے اختلافات، اس طرح کی بیان بازیاں، اس طرح کی چیزیں ہمیں آنے والے دنوں میں یہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اس میں اور زیادہ شدت آتی جائے گی، اور زیادہ بیان بازی اس طرح کی مخالفت ہوتی جائے گی. لیکن فردوس عاشق امان صاحبہ نے جو کچھ کہا وہ شاید ان کے اختیار میں بھی نہیں ہے کچھ کہ ابھی تک ان کی درخواست کے اوپر فیصلہ نہیں ہوا کہ اس کا کیا فیصلہ ہونا ہے. آج اس کے اوپر فیصلہ ہونا اور فیصلہ کسی اور جگہ پہ ہونا ہے. اس کا وہ فردوس عاشق امان صاحبہ پھر یہ اگلا بیان یہ آئے گا کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے ان کی درخواست پر انسانی ہمدردی کے تحت غور کرتے ہوئے اس میں توسیع کر دیا ان کی. لیکن وہ اس سے پہلے وہ آپ بڑی بات کر دی آپ نے پوائنٹ سکورنگ کے لیے وہ فیصلہ کہیں اور سے ہوگا. جی میں نے کہا فیصلہ کہیں اور سے ہوگا اور ڈاکٹر فردوس عاشق امان کا بیان چینج ہوگا. بالکل یہ چینج ہوگا. پھر نیا موقف سامنے آ جائے گا جی کہ ہم نے اس لیے کیا. ویسے ابھی تک ان کی جو درخواست آئی ہے وہ اس میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا. لیکن ایک جو چانس نظر آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر فرض کرے حکومت اس کے اوپر جس طرح سے پچھلا رویہ، پچھلا جو معاملات دیکھتے ہیں اس کے مطابق تو ان کی مسترد کر دینی چاہیے. ان کی جو فردوس عاشق امان صاحبہ نے کہا ہے وہ اس سر آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو فیصلہ کہیں اور سے ہوگا اس کی نشاندہی آپ نے جو کی ہے، یہ فیصلہ کیا آنے والا ہے؟ یہ ان کو خیال میں کچھ تھوڑی سی ہو جائے گی، دی جا سکتی ہے کچھ مطلب کچھ دنوں کے لیے اس کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے. ایک دو تین چیزیں ہیں اس کے فیکٹر ہے. ایک چیز تو یہ ہے کہ چلے ہم پہلی بات تو یہی کہتے ہیں کہ جی کہ ایک ان کا جائز یہ ایک موقف ہے کہ جی کہ بہت سارے لوگ تعزیت کے لیے آ رہے ہیں اور گھر میں وہی دونوں آپ سمجھ لیں کہ بڑے ہیں اور انہی کے پاس لوگوں نے آنا ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کو جو مختلف حلقوں کی طرف سے اس وقت پریشر ہے، وہ جو پہلے آپ نے بات کی کہ پولیٹیکل جو اس وقت گرمی نظر آتی ہے جو سیاسی طور پر، اس کو کم کرنے کے لیے تھوڑا سا حکومت کو یہ ایک ان کے پاس ایک موقع ہے کہ وہ اپوزیشن کو تھوڑا سا کسی حوالے سے کہ یہ ریلیف دینے کی کوشش کرے یا ان کے زیادہ اس میں شدت نہ آئے. مطلب یہ ایک ہے نا جی، ایک پوائنٹ ہے کہ جی کہ اس پہ آپ یہ بعد میں یہ کہیں کہ دیکھا جی ہمارے پاس تو یہ درخواست آئی تو ہم نے انسانی ہمدردی کی، اور دوسری طرف سے بھی شاید اس میں نرمی آئے. لیکن میں پھر یہ کہتا ہوں کہ مجھے نظر نہیں آتا کہ اس وقت جہاں پہ حالات چلے گئے ہیں اس میں جب تک کوئی تیسرا اس میں مداخلت نہیں کرے گا، جب تک کوئی تیسرا یہ بٹھا کے کوئی معاملات کو سیٹل نہیں کروائے گا، اس وقت تک اس میں کمی نہیں آ سکتی شدت میں اس گرمی میں. اور یہ جو حالات چل پڑے ہیں یہ تو کنٹرول زیادہ بڑھے گی. بالکل یہ کنٹرول کرنے کے لیے آپ کی وہی والی بات کہ کسی تیسرے کو بیچ میں کودنا پڑے گا تبھی جا کے مسائل جو ہے وہ حل ہوتے ہیں. تو آپ کو یہ تیسرا کہیں نظر بھی آتا ہے کہ نہیں؟ نہیں، تیسرا تو ہر جگہ نظر آتا ہے جی. تیسرا ہر جگہ نظر آتا ہے. تیسرا ہر جگہ نظر آتا ہے، کہیں چھپ کے بھی نظر آتا ہے. جی بالکل ہر جگہ نظر آتا ہے. بس وہ کہتے ہیں نا کہ جی کہ یہ وہ دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے، نظر تو ہر جگہ آتا ہے. سر آپ کا تجزیہ ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. یہ تیسرے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. بالکل اور وہ ان کو ہونا بھی چاہیے. دیکھیے معاملات یہ ہے کہ جب دو پہلوان فرض کریں، آپ کہہ سکتے ہیں اکھاڑے میں اترے ہو، رنگ میں اترے ہو، تو اگر جب تک وہ ریفری درمیان میں نہیں ہوگا تو ان کا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا، مار دیں گے ایک دوسرے کو. ہاں، تو اس لیے وہ ضروری ہوتا ہے کہ پیچھے ہٹانا. جب کوئی فاؤل پلے کر رہا ہے تو اس کو روکنا کہ جی کہ یہ نہ کرے. تو پھر آپ کسی اچھے والے تیسرے کی بات کر رہے ہیں؟ یہ جی میں نے کہا کسی اچھے والے تیسرے کی بات کر رہے ہیں آپ سیاست میں؟ جی میں اچھے والے تیسرے کی بات کر رہا ہوں. وہ اچھے والے ہوتے ہیں، وہ کوشش ہوتی ہے. یہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ جی کہ ایک وہ تیسرا وہ بھی اس طرح کا ہمارے دیہات میں جب یہ ریسلنگ کشتیاں وغیرہ ہوتی ہیں نا جی، تو وہاں پہ جو بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ جو تیسرا جس کی بات کرتے ہیں نا، وہ کوئی ایک پہلوان دوسرے پہ حاوی آنے لگتا ہے نا، اگر اس کی سپورٹ کرنی ہے تو اس کی ٹانگ کھینچ دی جاتی ہے نیچے سے. بالکل ٹھیک. تو یہ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے. یہ پاکستانیوں کا آسان سا ان کے پاس ٹریک ہے، جس کو گرانا ہے اس کی ٹانگ کھینچ دو. جی بالکل ایسا ہی ہے سر، سیاست پہ بھی ایسا ہی ہے.
जी बिल्कुल ऐसे ही है, उसको गैर जानबदारी के साथ और अच्छे तरीके से ये काम करना चाहिए और चाहिए कि इसको जिस तरह के हालात हैं हमारे, अगर हम सिर्फ अपने अंदरूनी हालात की बात न करें, अगर हम इंटरनेशनली बात करें, इस वक्त जो हमारे इर्द गिर्द के जो हालात हैं उसमें इस तरह की जो सियासी अफरा तफरी है वो हमारे लिए किसी भी तरह से सूदमंद नहीं है। उसके लिए सियासी इस्तेकाम होना बहुत जरूरी है ताकि हम अपने इर्द गिर्द के मामलात को अच्छे तरीके से हैंडल कर सके, क्योंकि ये अगर हम देखते हैं कि जिस तरह की ठीक है अमजद इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। बहुत आपसे जो है वो अच्छी बात हुई और आपने जो ये एक इंकशाफ किया कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का अगला जो जुमला आने वाला है उसमें फैसले तो कहीं और से होने हैं, वो तो बेचारी कुछ नहीं कर सकती। वो यही कहेंगी कि हमने इंसानी हमदर्दी के तौर पे इनको मजीद तोसी जो है वो दे दी है। आज ये कह रही हैं कि ये नहीं हो सकता, कल कहेंगी कि ये हो सकता है, क्योंकि फैसले कहीं और से होने हैं। आज की ब्रेकिंग न्यूज़।